بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح جب مشکلات کی لہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھ۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے 33 سالہ صحبت کی 8 باتیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا، حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے عرض کیا 8 مسائل سیکھے ہیں۔ حضرت شفیق نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں؟ میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم نے عرض کیا حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شفیق بلخی نے فرمایا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا پہلا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو اللہ کا ارشاد ہے اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بس میں نے اپنی اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا۔ دوسرا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، جیسے کہ بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب وغیرہ وغیرہ، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ تیسرا، میں نے اللہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ چوتھا، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے بہت زیادہ وقت ہوئی، مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ نہیں آتا۔ پانچواں، میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر شخص تقریباً ہر روز کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے اور ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دشمنی اور لڑائی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کا فرمایا ہے تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اور میں نے مخلوق سے دشمنی کو ختم کر دیا۔ چھٹا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے تو کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، اور مجھے جو چیز زیادہ پسند آئی ہو تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔
सातवां, मैंने सारी दुनिया को देखा कि कोई शख्स माल की तरफ अपनी इज्जत और बड़ाई में लौटता है, कोई हसब की शराफत की तरफ और फख्र की चीजों की तरफ, यानी इन्हीं चीजों के जरिए अपने अंदर बड़ाई पैदा करता है और अपनी बड़ाई को जाहिर करता है। मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला के नजदीक तुम में सबसे बड़ा शरीफ वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। इसी बिना पर मैंने तकवा इख्तियार कर लिया ताकि अल्लाह ताला के नजदीक शरीफ बन जाऊं। आठवां, मैंने लोगों को देखा जो एक दूसरे पर लान तान करते हैं, ऐब जोई करते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये सब हसद की वजह से होता है, एक दूसरे पर हसद आता है। मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, दुनियावी जिंदगी में रोजी हमने ही तकसीम कर रखी है और इसी की तकसीम में हमने एक दूसरे पर फौकियत दे रखी है ताकि इसकी वजह से एक दूसरे से काम लेता रहे, सब के सब एक नमूना बन जाएं। अगर सब एक जैसे काम करें तो फिर कोई किसी का काम क्यों करे, क्यों नौकरी करे, और इससे दुनिया का निजाम खराब हो जाएगा। मैंने इस आयत की वजह से हसद करना छोड़ दिया, सारी मखलूक से बेताल्लुक हो गया और मैंने आज यकीन कर लिया कि रोजी का बांटना सिर्फ अल्लाह ताला के कब्जे में है। वो जिसके हिस्से में जितना चाहे दे देता है, इसलिए लोगों से अदावत छोड़ दी और सारी मखलूक ऐसी चीजों पर एतमाद किए हुए है जो उसकी तरह खुद मखलूक है। मैंने देखा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल और एतमाद करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। इसलिए मैंने बस अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा कर लिया। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हातिम तुम्हें हक ताला तौफीक अता फरमाए। मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक के उलूम को देखा। मैंने सारे खैर के काम इन्हीं 8 मसाइल के अंदर पाए। बस जो भी इन 8 पर अमल कर ले, उसने अल्लाह ताला की 4 किताबों के मज़ामीन पर अमल कर लिया। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई शख्स इन 8 बातों पर पूरी तरह अमल करता है तो यकीन कीजिए कि दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी, क्योंकि यही वो बातें हैं जिनसे दुनिया में गड़बड़ है, जिनसे दुनिया में इंसान बेचैन है, इंसान इंसान का दुश्मन है, हसद की आग है, दुश्मनी और अदावतें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ हैं। तो इन्हीं बातों पर जो शख्स अमल कर ले, यकीन कीजिए कि सारे के सारे मसाइल हल हो जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा मुस्कुराते रहिए।